بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے 19 اکتوبر سال 2020 اور دن ہے جناب آج منڈے۔ آج آپ سے مزید اچھی خبریں شیئر کرتے ہیں، اور خبریں ہیں جناب مسلسل مار پڑ رہی ہے آرمینیا کو، اور آذربائیجان نے مزید شہر فتح کر لیے ہیں، اور آرمینیا کی فوج اپنا بہت سارا اسلحہ چھوڑ کر بھاگ گئی۔ کیسے بھاگی یہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ایران نے جناب واضح طور پہ امریکہ کی پابندیوں کو ہوا میں اڑا دیا ہے، اور ایران ایک اہم ترین مشکل سے نکل آیا ہے۔ اور وہ کیسے نکلا ہے، اور اب ایران جو ہے وہ اسلحہ بھی خرید سکے گا، اور اس پہ لگائی جانے والی پابندیاں جو ہیں وہ ناکام ہو گئی ہیں، اور امریکہ کو خاص طور پہ ہر فورم پہ شکست ہوئی، اور اب ایران جو ہے کچھ اور موڈ میں نظر آئے گا۔ پھر ایک اور بہت اچھی خبر وہ میں کروں گا آپ سے، آخری خبر کے طور پہ شیئر کروں گا، لیکن سب سے پہلے آذربائیجان اور آرمینیا کی جو صورتحال ہے وہ بہت ہی آپ کو پسند آئے گی۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا دیا تھا کہ جناب آذربائیجان نے قراباخ کے علاقے میں قبضہ کر لیا ہے، اور جو بین الاقوامی باؤنڈری ہے، انٹرنیشنل باؤنڈری ہے آذربائیجان کی، جو اقوام متحدہ نے طے کی ہوئی ہے، وہاں تک وہ پہنچ چکا ہے۔ اب ایک اور چیز ہوئی، اس دوران ہوا یہ کہ دوبارہ ایک اٹیمپٹ کی گئی فائر بندی کی، جنگ بندی کی، اور وہ اصول یہ تھا کہ جو زخمی اور جو مارے گئے ہیں ان لاشوں کا، ان زخمی اہلکاروں کا تبادلہ ہو سکے، وہ لے جائے جا سکیں، اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی قیدی ہیں، فوجی قیدی، ان کو ایک دوسرے کو حوالے کر دیا جائے، زخمیوں کو ایک دوسرے کے حوالے کر دیا جائے۔ اس کے لیے تھوڑا سی ایک بریک ہوئی، اور اس میں بھی گارنٹر تھے جناب روس نے گارنٹی دی، فرانس نے دی، لیکن ترکی کے پاس یہ اطلاعات تھیں، آذربائیجان کے پاس بھی، کہ یہ ایک دھوکہ دیا جائے گا، اور ہوا یہ دھوکہ دیا گیا، اور اس کی آڑ میں ایک حملہ کیا گیا آذربائیجان کے ایک شہر پہ۔ لیکن آذربائیجان کی جو افواج تھیں وہ تیار تھیں، انہوں نے جوابی حملہ کیا، اور جوابی حملہ ایسا ہوا کہ آرمینیا کے قبضے میں ایک اور شہر تھا پورے کا پورا، اور وہ فضولی یا فضولی یہ ہے پروننسیشن، وہ پورے کا پورا شہر جو ہے وہ واگزار کروا لیا گیا، اور آذربائیجان کے صدر الہام علیوف نے ایک بار پھر قوم سے خطاب کیا، اور انہوں نے قوم سے خطاب کر کے یہ خوشخبری سنائی کہ ہم نے ایک اور شہر جو ہے اپنا واپس لے لیا ہے، جس پہ آرمینیا کا قبضہ تھا، جس پہ قراباخ میں علیحدگی پسندوں کا قبضہ تھا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہم کسی دھوکے میں نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد ہوا کیا، آذربائیجان نے جناب اس کو بہت بڑی کامیابی قرار دیا، اور ان کی بات ذرا سنیے جی۔ آذربائیجان کے صدر نے فتح کا اعلان کرتے ہوئے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے فضولی شہر کو آزاد کروا لیا ہے، اور اب یہاں پر موجود مساجد سے دن میں 5 وقت اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوں گی۔ یہ ہے جناب جذبہ جو کہ، اور انہوں نے آگے یہ بھی کہا کہ جناب ہم ایک ایک انچ واپس لیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اب اس میں ہوا کیا ہے، 10 روز میں اب ٹوٹل جناب 35 سے زیادہ، جو 10 روز میں کہہ رہا ہوں، اب تک جو ہے 35 سے زیادہ، جو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ علاقے آزاد کروائے ہیں، اب اس میں مزید ایک بڑا شہر جو ہے وہ شامل ہو چکا ہے، اور مقبوضہ علاقوں میں آذربائیجان کی فوج جو ہے اس کی پیش قدمی جاری ہے۔ اور وزارت دفاع نے کہ واضح طور پہ کہا ہے کہ جناب آئدرے، آدام، فضولی اور جبریل میں کشیدگی کا ماحول برقرار ہے، لیکن ہماری پوزیشن مستحکم ہے، آذربائیجان کا کہنا ہے۔ اور جو تازہ ترین لڑائیوں میں جناب 7 ٹینک، 2 گراؤ میزائل نظام ہوتے، گراؤڈ میزائل نظام، 8 D-30 اور ایک D-120 توپیں، اور پھر فوجی سامان سے بھرے 10 فوجی ٹرک جو ہیں جی ان کو تباہ کر دیا ہے۔ اور ایک اور، یہ ہم نے ویڈیو نہیں چلائی جناب کسی پاکستان کے یا کسی
مسلم ملک کے نے نہیں چلائی، بلکہ یہ BBC کی ایک ویڈیو انہوں نے باقاعدہ طور پہ دکھا دی ہے کہ آرمینیا کے فوجی اپنا جنگی ساز و سامان چھوڑ کر اور اپنے بوٹ چھوڑ کر کس طریقے سے فرار ہو رہے ہیں آرمینیا کے علاقوں سے، جو کہ آذربائیجان کی افواج جو ہیں وہ جس طرف پیش قدمی کر رہی ہیں۔ اب ایک اور بات بھی سنیے جی، وہ یہ ہے کہ آذربائیجان کے صدر نے ایک سوال یہ بھی اٹھایا ہے کہ یہ بتایا جائے کہ جناب آرمینیا کو اسلحہ کون دے رہا ہے اور یہ دھوکہ کون دے رہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ خاص طور پہ وارن کیا ہے کہ جناب جتنے بھی اس کے خفیہ حمایتی ہیں، سپورٹرز ہیں، وہ جتنا مرضی اسلحہ دے دیں، لیکن آذربائیجان کے جناب جو عوام ہیں اور آذربائیجان کی فوج ہے وہ پیش قدمی جاری رکھے گی اور اس طرح کے کسی دھوکے میں نہیں آئے گی۔ اور ترکی کے صدر نے جناب خاص طور پہ طیب اردوان نے دوبارہ یہ یقین دہانی کروا دی ہے اور دوبارہ کہا ہے کہ آذربائیجان جب تک آخری علاقہ بھی اپنا واپس نہیں لے لیتا اس وقت تک یہ جنگ جاری رہے گی اور ہم آگے بڑھتے رہیں گے۔ اب ایک اور وہاں پہ خبر جو پھیلائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جناب یہ سارا کچھ آذربائیجان کی اپنی کیپیسٹی تو اتنی نہیں ہے، تو ان کی جو پیشہ ورانہ صلاحیتیں ہیں اور خاص طور پہ جو میزائل ناکارہ بنائے جا رہے ہیں، جو ایئر سٹرائکس ہوتی ہیں آرمینیا کی طرف سے، بہت سارے میزائل فضا میں تباہ کر دیے جاتے ہیں، آذربائیجان کی فوج کر رہی ہے۔ اسی طریقے سے ایک طیارہ بھی جنگی جہاز جدید ترین وہ بھی آذربائیجان نے گرا دیا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے اور کافی زیادہ پیدا ہو رہا ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ آذربائیجان کی فوج، آذربائیجان کی وردی میں کون سے فوجی، کس ملک کے فوجی اور کس ملک کے کمانڈوز جو ہیں وہ وہاں پہ لڑ رہے ہیں اور یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے، اور آذربائیجان نے اتنی تیاری کیسے کر لی، اور ہر چیز کا، ہر حملے کا جواب جو ہے اس کے پاس موجود ہے، ہر حملے کا توڑ موجود ہے، خواہ وہ ٹینکس ہیں، خواہ وہ زمینی لڑائی ہے، خواہ وہ توپوں کی ہے، خواہ وہ میزائلوں کی ہے، ہر کو کاؤنٹر کر رہا ہے، ناکارہ بنا رہا ہے آذربائیجان اور اس کی فوج۔ تو میں صرف اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا جناب، دوستی پھر ایسی ہی ہوتی ہے اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بات کہی جائے، بتائی جائے۔ تو آذربائیجان اور کے ساتھ ترکی ہے، پاکستان ہے، لیکن پاکستان کا کہنا ہے کہ ہم صرف سفارتی اور اخلاقی مدد کر رہے ہیں، سیاسی مدد کر رہے ہیں، لیکن خیر چلیں جو بھی ہے دیکھتے ہیں آگے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ دوسری خبر یہ ہے جناب کہ ایران پہ 13 سالہ پابندیاں جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں، اور پابندیاں لگائی تھیں امریکہ اور دیگر ممالک نے، اور یہ پابندیاں لگائی تھیں جناب کہ 2015 میں امریکہ، فرانس، برطانیہ، چین، روس اور جرمنی نے ایران کے ساتھ ایک طویل معاہدہ کیا تھا جناب، اس کو ایٹمی معاہدہ کہتے ہیں، اور طویل مدتی ایٹمی معاہدہ کیا تھا۔ اس کا مقصد ایران کو ایٹم بم بنانے سے روکنا تھا۔ تو یہ معاہدہ ہوا تھا اور پابندیاں چلی آ رہی تھیں بہت پرانی، اور 15 میں یہ معاہدہ ہوا، 18 میں آ کے اس معاہدے سے کنارہ کشی اختیار کر لی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یک طرفہ طور پہ، اور اس کے بعد اکتوبر میں یہ پابندیاں ختم ہونی تھیں، یعنی کہ جو مہینہ چل رہا ہے اس دوران دوبارہ کوشش کی گئی، ہم آپ کو بتا چکے ہیں، سلامتی کونسل میں بھی کوشش کی گئی، اقوام متحدہ میں بھی کوشش کی گئی، لیکن ایران کے خلاف یہ قراردادیں جو ہیں وہ پاس نہ ہو سکیں، اور امریکہ اس میں بری طرح ناکام رہا، کیونکہ چائنا اور روس بھی ایران کے مدد کو آ گیا، برطانیہ بھی آ گیا، فرانس بھی آ گیا، کیونکہ یورپی یونین کا یہ کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ نے یہ جو معاہدے سے علیحدگی اختیار کی امریکہ نے، یہ یک طرفہ طور پہ کی ہے، لہٰذا اب وہ ایران پر کسی قسم کا کوئی کلیم رکھتا نہیں ہے۔ یہ ہوا، اور اس کے بعد اب جناب 13 سالہ پابندیاں ختم، اور اب ایران جو ہے وہ اسلحہ خرید سکے گا، اور اس سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایران کے لیے ظاہر ایک بہت بڑی خبر ہے، کیونکہ بہت طویل عرصے کے بعد اس پہ سینکشنز ہٹی ہیں، اور سینکشنز ہٹی ہیں تو وہ اب مارکیٹ میں جائے گا اور اپنی دفاعی پوزیشن کو بہتر کرے گا۔ اب ذرا تھوڑا سا یہ دیکھ لیجئے کہ چائنا اور ایران کے ساتھ
جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس کے پیچھے کیا پلاننگ ہو سکتی ہے. اور چائنا ظاہر ہے جی چائنا بھی آ گیا ہے، اس کے ساتھ روس بھی آ گیا ہے، اور مستقبل کا جو نقشہ ہے وہ کوئی مشکل کام نہیں ہے بتانے کا کہ یہاں جو اس ریجن میں ایک نیا بلاک بننے جا رہا تھا اور ایران اس کا اہم ترین حصہ تھا، اور پھر سی پیک کو جو آگے ون بیلٹ ون روڈ جو ہے اس کو آگے بڑھانا ہے، اور تقریباً 69 ملکوں تک یہ اقتصادی راہداری ہے، اس نے پھیلنا ہے. تو اس کو اس سے ملا کے پڑھ لیں. ایران جو ہے بہرحال وہ بہت خوش اور اس کے لیے اچھی خبر. ایک اور خبر ہے جناب، اور وہ خبر ہے مقبوضہ کشمیر سے آئی ہے، اور وہاں پہ جو دلی نواز کشمیری رہنما تھے، کشمیری قیادت تھی، اس میں فاروق عبداللہ ہیں، سجاد لون ہیں اور محبوبہ مفتی ہیں، ان سمیت تقریباً یہ جماعتیں ہیں جناب، 11 جماعتیں ہیں جنہوں نے ایک اتحاد بنا لیا ہے. مقبوضہ کشمیر کی سیاسی جماعتوں نے دلی سرکار کے خلاف ایک نیا اتحاد بنایا ہے، اور اس نئے اتحاد کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جناب ہم 370 کو بحال کروائیں گے، 35A کو بحال کروائیں گے، اور جو ہمارے خلاف انڈیا نے ہمارے خلاف جو معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے اس کے یہ خلاف ہے. اور 370 آرٹیکل اور 35A آرٹیکل اس کے لیے ہے. یہ بتا دوں کہ 1 سال سے زائد یہ جو قیادتیں ہیں ساری کی ساری جو دلی نواز قیادتیں بھی تھیں وہ رہی ہیں قید میں، جیلوں میں رہیں. ان کو ابھی حال ہی میں رہا کیا گیا ہے، اور حال ہی میں رہا کرنے کے بعد جناب ان کا یہ ایک نیا اتحاد بن گیا ہے. اور اس کے اثرات یقیناً کیونکہ انہوں نے یہ بتا دوں کہ فاروق عبداللہ واضح طور پہ کہہ چکے ہیں کہ جناب ہم شرمندہ ہیں، دلی سرکار پہ ہم نے بھروسہ کیا. اور محبوبہ مفتی تو یہاں تک کہہ چکی ہیں کہ 2 قومی نظریہ بہت اچھا تھا، اور وہ ہم نے تسلیم نہ کر کے پاکستان کے ساتھ نہ جا کر غلطی کی تھی. تو اس سلسلے میں یہ ایک امپورٹنٹ نیوز ہے. میں نے کہا چھوٹی چھوٹی خبریں ہیں لیکن اچھی خبریں ہیں، حوصلہ افزا ہیں، میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں. پھر ایک اور خبر بھی ہے وہ بھی آپ لے لیں. وہ ہے کہ جناب ایک طویل عرصے کے بعد گلبدین حکمت یار جو ہیں وہ 3 دن کے دورے پہ آج پاکستان پہنچ رہے ہیں. اور گلبدین حکمت یار کون ہیں؟ یہ تاریخ سے واقف جو لوگ ہیں وہ ضرور. گلبدین حکمت یار جی افغان طالبان کے انتہائی اہم ترین افغانستان کے لیڈر ہیں، اور جو پہلی جنگ لڑی گئی، جہاد کیا گیا افغانستان میں اگینسٹ سوویت یونین، اس کے یہ اہم ترین لیڈر تھے، اس کے اہم ترین جنگجو تھے، ان کی اپنی جماعت تھی. اور گلبدین حکمت یار ایک مؤثر آواز ہے. یہ تمام یہ حالیہ جو 9/11 کے بعد والی لڑائی تھی اس لڑائی میں یہ مکمل طور پہ روپوش رہے اور ایران میں رہے زیادہ تر، لیکن یہ پاکستان کے یہ دوست سمجھے جاتے ہیں اور پاکستان کے لائک مائنڈڈ افغان رہنما میں شامل ہیں ان کا. اور محمد صادق نے جناب ٹویٹ بھی کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے دوران حزب اسلامی افغانستان کے سربراہ، وفاقی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے، صدر علوی سے، وزیر اعظم عمران خان سے اور چیئرمین سینٹ اور اس کے علاوہ ہماری ملٹری لیڈرشپ سے یہ ملاقات کریں گے. اور گلبدین حکمت یار جناب تھنک ٹینک سے بھی خطاب کریں گے. اور اس کے علاوہ یہ بتا دوں کہ گلبدین حکمت یار جا کے ذرا ضرور سرچ کیجیے گا ان کا وزٹ پاکستان اور افغانستان کا جو مستقبل کا افغانستان کا نقشہ ہے اس میں بہت سوٹیبل اور ہمیں بہت زیادہ یہ سپورٹ کریں گے گلبدین حکمت یار.